جن کا نام ہے علامہ محمد حسین تہرانی. بہت سی علم عرفان میں ماہر ہیں اور انہوں نے علم عرفان میں بہت کتابیں بھی لکھی، بہت سا کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مطلع الانوار. کیا نام ہے؟ مطلع الانوار. اس کا معنی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی روشنیوں کی جھلک. مطلع الانوار یعنی روشنیوں کی جھلک. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ امام زمانہ کا بڑا عاشق تھا. ادھر کی بات آ گئی ہے، زیادہ تو میں کر دوں. یہ امام زمانہ کا بہت بڑا عاشق تھا. ہر وقت الاجل الاجل ہم بھی کہتے ہیں، ہاں جی، الاجل یا مولا جلدی تشریف لے آئیے، دنیا ظلم و جبر سے باتوں کی ایسے بڑھتا رہو، جلدی کیا ہونا ہے، آج ملک کے اندر دیکھنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جی. الاجل کہتے ہیں نا، صبح شام زبان پہ ہے نا جانا. ہاں جی. اچھا ایک بات بتائیں، اگر آج اعلان ہو جائے تو کل امام کا ظہور ہو جائے گا. آپ کتنے ایسے آدمی ہیں ہم نے اور میرے سمے کہ جو یہ سوچے کہ پتہ نہیں ہوگا بھی ہے، یا کتنے بندے یقین چاہتے ہیں یقین ہوگا جی؟ کبھی نہیں آئے گا یقین، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی صحیح تو ہم سوچیں گے کہ یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ بھی سارا کچھ ایسے ہی ہے جی. وہ بندہ بھی ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے امام کو یاد کرتا، گڑ گڑاتا تھا، رو رو کے دعائیں مانگتا تھا. امام علیہ السلام مولا جلدی تشریف لے آئیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، زیارت کروائیے. ہمیں زیارت کا بہت شوق ہے. ہاں جی. صرف زیارت کا شوق نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا چاہیے. زیارت کرنا مقصود نہیں ہے. زیارت کرنا، میرے جملے سے کہیں کسی کی دل خراشی نہ ہو، زیارت کرنا مقصود نہیں ہوتا. زیارت تو شمر بھی کر رہا تھا اپنے وقت کے امام. زیارت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا مقصد ہے. ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں نا جی. اب آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے جنت سے بڑھ کر ہے امام زمانہ کی مدد کرنا. جنت کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا کام امام زمانہ اپنے وقت کے امام کی مدد کرنا. عاشق تھا اور عاشق ہونے کے ناطے سے ہر وقت جو ہے وہ اپنے دل میں یہ فریاد کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، روتا تھا، مولا تشریف لے آئیے. وقت کی کہیں زیادہ نہ ہو جائے، میں مختصر کروں اپنے بیان کو. تو ایک وہ کام کرتا تھا صابن کا، صابن بناتا تھا. اسے صابونی کہا جاتا ہے. فارسی میں بھی صابونی اس کو کہتے ہیں. ایک راوی بھی ہے تاریخ کے اندر جس کا نام صابونی تھا. بہرحال یہ بھی صابن کا کام کرتا تھا. تو امام علیہ السلام کے گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ابدال کا نام دیا ہے. کس کا نام؟ ابدال کا نام. یہ دنیا کے ابدال نہیں ہے جیسے آج کل کے ابدال ہے، ایسے نہیں. وہ کام کرتے تھے امام زمانہ کے. وہ ابدال آیا اس شخص کے پاس، صابونی کے پاس. آگے کہتا ہے کہ چلو امام زمانہ کے پاس چلو، امام کی زیارت کے لیے چلو. چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہ پہنچے، آگے پانی تھا. اب اس ابدال نے اسے کہا کہ آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ. اس کے پیچھے چلنے لگا پانی کے اوپر، وہ بھی چلنے لگا. پانی پہ چل رہا تھا. یہ آغا تہرانی، محمد حسین تہرانی نے اپنی کتاب کے اندر بے شک جا کے دیکھ لینا، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے. تو وہ بھی پانی کے اوپر چل رہا تھا. تو اچانک ایک گھٹا چھائی، کالی سیاہ گھٹا چھائی، بادل چھا گیا، اندھیرا چھانے لگا. اب اس نے دل میں یہ سوچا کہ بارش ہوگی. ابدال نے کہا ہاں بارش ہوگی. اب جیسے ہی یہ کہ سوچا نا کہ بارش ہوگی، فوراً اس کا خیال گیا. کیا گیا؟ خیال. وہ تو نہیں مڑا بلکہ کیا کیا؟ خیال اس کا گیا. اس نے اس کی طرف، اس طرف متوجہ ہوا کہ وہ میں نے صابن رکھا تھا چھت کے اوپر سوکھنے کے لیے، وہ تو پگھل جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. یہ سوچنا تھا اس کا کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگا. پانی میں
ڈوبنے غور سے سننا یہ بات توجہ انشاءاللہ ایک نتیجہ دوں گا میں وقت بہت کم ہے. ڈوبنے لگا تو عبدال نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا اپنا دماغ درست کرو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, اپنا دماغ درست کرو, امام سے توسل کرو. جب اس نے جھڑک کے کہا فوراً ایک دفعہ لرز کیا, اس کے جسم کے اندر لرزہ طاری ہوا, پھر اپنے آپ کو اس نے سنبھالا. سنبھالنے کے بعد پھر پانی پہ چلنا شروع کیا. جب پانی ختم ہوگا خشک زمین آ گئی. خشک زمین آتے ہی اس نے جب قدم رکھا تو عبدال نے کہا وہ سامنے امام کا خیمہ ہے, وہ سامنے امام کا کیمپ لگا ہوا ہے, تو ہم کیا کریں؟ کہا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, میں جاتا ہوں امام سے پرمیشن لے کے آتا ہوں, امام سے پرمیشن لے کے آتا ہوں. اب وہ گیا, عبدال امام کو سارا واقعہ بتایا. تو امام علیہ السلام نے ٹھنڈیا اور فرمایا ردوہ انہ رجل صابون. ردوہ انہ رجل صابونی, اس کو واپس کر دو, یہ ہمارا بندہ نہیں ہے, اس کو واپس کر دو, یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. آؤ غور کرو, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ ہر جاتا ہے, ہر انسان ہر جاتا ہے. دنیا کا دولت, کاروبار, پیسے کی محبت, دولت کی محبت, یہ تمام چیزیں انسان کو اس منزل پہ ہرا دیتی. انسان اس منزل پہ آگے کمزور ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے میرے محترم دوستوں, اگر کوئی کہے نا کہ میں زندگی اچھی گزاروں, زندگی اچھی گزارنا کوئی عیب نہیں ہے, جرم نہیں ہے, زندگی اچھی گزارنا, مگر یاد رکھیے توسل امام ضروری ہے. کیا ہے؟ توسل امام ضروری ہے. ہماری بھی یہی کیفیت ہے, ہم بیٹھے نماز میں ہوتے ہیں اور ذہن ہمارے کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. جی آج کل تو ماشاء اللہ پریشانی بہت ہیں. ہاں جی, خاص طور پہ بجلی کے بل, ہاں جی, انہوں نے پریشان کی تو ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی یہی سوچ رہا ہے کوئی مسئلہ, میرا بھی 15,000 مل رہا ہے, انشاءاللہ خدا مدد کر رہا ہے. توکل اللہ ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے آپ جی, متوسل ہونا چاہیے. اب دیکھیں توسل کی کیفیت انسان کی کیسی ہونی چاہیے. بس آخری بات کر کے آپ کی زحمت برخاست کر رہا ہوں, اگر سمجھ آ گئی. اور کم تھا جی جناب, اور کون سی چیز ہور کے اندر تھی جو امام کی طرف لے کے آئی؟ غور کرنا ہے اس کے اوپر, مجھے سوچ کے بتانا جی. کون سی چیز تھی؟ کیا نمازیں تھیں؟ مجھے بتائیں. نماز یزید کے خیمے میں نہیں پڑھی جا رہی, حسین کے خیمے میں بھی پڑھی جا رہی, پڑھی جا رہی تھی. اگر کہیں نمازیں لے کے آئی تو میں نہیں مانوں گا یہ بات. روزے تھے, عبادات تھی, تلاوت قرآن تھی, وہ تو روز در بھی ہو رہی تھی نا. لیکن وہ کون سی چیز تھی جو ہم کو امام کی طرف سے کھینچ کے لے آئی؟ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. لوگ کہتے ہیں جی اور نے کون سی نماز پڑھی؟ نہیں, اور بے نمازی نہیں تھا, اور نمازیں پڑھتا تھا. ہاں جی, جس وقت راستہ روکا تھا امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. پڑھی تھی کیا نہیں پڑھی تھی؟ بولے نا, گھبرا تو نہیں کہتے یہ. لیکن وہ کون سی چیز تھی, بس آخری بات کر رہا ہوں, وہ کون سی کیفیت تھی کہ جو امام کو کی طرف کھینچ کے لے آئی تھی؟ وہ تھی اس کی قلبی کیفیت, اس کی دلی کیفیت تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ امام کے ساتھ تھا. توجہ فرمائے گا. اور یہی دل آپ کو بھی پیدا کرنا پڑے گا, ہمیں بھی پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے امام سے متوسل ہیں. دنیا کو اس سے بیدار ہونا پڑے گا. اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا. جب وقت کے امام سے توسل ہو جائے گا تو پھر اگر کوئی نائب امام بلائے گا تو پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے. توجہ فرمائی. اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اپنے مکتب کے دفاع کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے یکم ربیع الاول کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پیغام آپ سب تک پہنچائیں گے, اور یکم ربیع الاول کو اپنے وقت کے نائب امام کا جو ہے نا وہ آواز میں لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مکتب کے تحفظ کے لیے. بس اتنا کافی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المہجرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء العالمين وحضرة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم